بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. آج کے اس ایپیسوڈ میں 124ویں ایپیسوڈ میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے. حسب عادت ہم انشاءاللہ ابھی کچھ دیر میں لنک پبلک کریں گے اور آپ حضرات کے سوالات لیں گے، اور شروع میں ہم غیر مسلم بھائیوں کے سوالات لیں گے اور اس کے بعد پھر مسلم بھائیوں کے انشاءاللہ تعالی. ایک اہم موضوع ہے کہ جس کے اوپر چند منٹ گفتگو کرنا چاہوں گا، اور یہ موضوع جو اس وقت غالباً ایک ہفتے سے اسلاموفوبک میڈیا کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے لائم لائٹ میں ہے، اور یہ موضوع ہے جزیہ کا. شاید شروعات اس کی یہاں سے ہوئی کہ NCERT کی کتاب میں سوشل اسٹڈیز میں، جہاں پر ہسٹری وغیرہ اس طرح کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں جزیے کا ذکر کیا گیا، اور جزیہ کو ایک ظالمانہ ٹیکس، ایک ڈسکریمنیٹری ٹیکس قرار دیا گیا کہ مذہب کی بنیاد پر چونکہ یہ ٹیکس لگایا گیا تھا غیر مسلموں پر مغلیہ دور میں یا اسلامی حکومت کے دور میں، اور اس کا مقصد تھا کہ لوگوں کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ وہ اسلام میں داخل ہوں. انسینٹیوائز کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ترغیب دی جائے کہ بھئی اگر تم مسلمان بن جاؤ گے تو تمہیں جزیہ نہیں دینا پڑے گا، اور اگر مسلمان نہیں بنو گے، اسلام میں داخل نہیں ہوگے، تو تمہیں جزیہ دیتے رہنا ہوگا. یہ ہے انسینٹیوائز کا مطلب. تو اس کے اوپر کافی سوشل میڈیا کے اوپر بھی لیدے ہو رہی ہے، میڈیا کے اوپر بھی. ویسے تو میڈیا کا خیر اب کوئی اعتبار رہا نہیں ہے، وچ از ویری گڈ. لیکن جب اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اور اسلامی تعلیمات پر کوئی اعتراض آتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس اعتراض کا یا اس آبجیکشن کا جواب دیں، اور اگر اس تعلق سے کوئی مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے تو اس کو بھی کلیئر کریں. یہاں میں ایک چیز ڈسکلیمر کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو آنے والی گفتگو ہے اس میں ہمارا مقصد ہرگز مسلم رولرز کو ڈیفینڈ کرنا نہیں ہے، اور نہ ہی اس سٹریم کا مقصد مسلم رولر کو ڈیفینڈ کرنا ہے. یعنی ہم نے نہ آج تک یہ کیا ہے اور نہ ہی اس کا ارادہ رکھتے ہیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ مسلم رولرز کے تعلق سے خصوصاً انڈیا میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہ موضوع ہسٹری کا ہے اور ایک مستقل الگ اسٹریم اس موضوع پر ہونی چاہیے، اور نہ ہی ہم ان مسلم رولرز کو یہ مانتے ہیں کہ بھائی یہ 100% اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، اور ان کے یہاں اپنی زندگیوں میں اسلام مکمل طور پر رائج تھا، وہ کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتے تھے، وہ معصوم عن الخطا تھے، وہ انفیلیبل تھے. یہ ہم مانتے ہی نہیں. وہ انسان تھے، میرے اور آپ کی طرح انسان تھے. ان کے یہاں بھی مفادات تھے، ان کے یہاں بھی مفادات کی جنگ تھی، وہ بھی ایکسپینشنسٹ تھے، ان کو بھی اپنی سرحدوں کو وسیع کرنا تھا، ان کو بھی علاقوں کے وسائل کو اور ریسورسز کو اپنے استعمال میں لانا تھا. جس طرح عام رولر ہوتا ہے، جس طریقے سے ہر ملک خصوصاً کولونیلسٹ نے تو پوری دنیا کو یہ سکھایا ہے کہ دوسروں کے وسائل کے اوپر قبضہ کیسے کیا جاتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں جو بڑے بڑے طاقتور ممالک ہیں وہ دوسروں کے وسائل اور ریسورسز کے اوپر قبضہ کر کے ہی تو زندہ ہے. اس وقت جو ٹریڈ وار پوری دنیا میں چل رہی ہے، یہ ٹریڈ وار کیوں ہے؟ ٹریڈ وار اس لیے ہے کہ مثلا چائنا یہ چاہتا ہے کہ اس کی
اس کا ایکسیس پوری دنیا کی مارکیٹس میں ہو، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایکسیس پوری دنیا کی مارکیٹ میں ہو، امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہ لگایا جائے، اور اسی لیے وہ پلٹ وار کر کے دوسرے ملکوں کے پروڈکٹس کے اوپر 100%، 200%، 500% ٹیرفس لگانے کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ جو ٹریڈ وار ہے یہ اس لیے ہے کہ ہمیں ایک ملک کو دوسرے ملک کے وسائل کے اوپر قبضہ کرنا ہے۔ یہ پوری دنیا کو سکھا دیا کلونیلسٹ نے کہ بہت یعنی اپنے آپ کو مورلی اپ رکھتے ہوئے، مورلی اسٹرانگ رکھتے ہوئے، اور دنیا کے سامنے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم بہت ہی بااخلاق قوم ہیں، دوسروں کے وسائل پر قبضہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا سبق گزشتہ 200-250 سال سے پوری دنیا پڑھتی آ رہی ہے۔ تو وہ جو رولرز تھے، مسلم رولرز، وہ بھی انسان تھے، اور انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں یہاں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا ہے۔ یہاں جو بات کرنی ہے وہ کرنی ہے اسلام کی، نہ کہ کچھ مسلمانوں کی، کہ اسلام میں جزیہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کی کیا حکمت ہے، اور کیا واقعی یہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے کہ جیسا کہ اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے۔ یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو جزیے کی بنیاد ہے۔ یہ آیت سورہ توبہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ آیت جس کانٹیکسٹ میں ہے، یہ کانٹیکسٹ ہے جنگ کا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ اس آیت میں یہ آیت 29 ہے سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے لڑائی کرو کہ جو اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے، اور جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام نہیں سمجھتے، اور دین حق کی اتباع نہیں کرتے، دین حق کو فالو نہیں کرتے، ان لوگوں میں سے کہ جن کو کتاب دی گئی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، اہل کتاب ہیں، اس کے باوجود دین حق کو نہیں مانتے۔ کب تک لڑائی کرو؟ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں، عن یدن، اپنے ہاتھ سے دیں۔ تو عن یدن کا مطلب ہے they have to pay، وهم صاغرون، صاغرون while they are subjugated۔ اب یہ جو لفظ ہے وهم صاغرون، اس کا ترجمہ کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر۔ یہ مترجم کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ صاغرون کا مطلب ذلیل و خوار ہونا نہیں ہے۔ صاغرون کا مطلب ہے، جو میں نے ابھی ترجمہ کیا، سبجوگیٹڈ۔ سبجوگیشن کا مطلب کیا ہوا؟ سبجوگیشن کا مطلب ہے تابع دار ہو کر۔ اب جب آپ نے یہ آیت سمجھ لی کہ اس آیت میں جزیہ کا تذکرہ ہے، تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جزیہ تابع دار ہو کر کیوں دیا جائے؟ یہ جو میں آگے گفتگو کرنے والا ہوں، اس کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ میرا سوال ہے کہ دنیا کی وہ کون سی حکومت ہے کہ جو اپنے سٹیزنز کو یہ کہتی ہے کہ سٹیزنز کو ہماری لائلٹی، ہماری وفاداری اور ہماری تابع داری کی ضرورت نہیں ہے؟ اس حکومت کا نام بتا دیں۔ کیا دنیا میں ایسی کوئی حکومت ایگزسٹ کرتی ہے؟ تاریخ کے کسی بھی دور میں، نہ صرف یہ کہ ہمارے دور میں، تاریخ کے کسی بھی دور میں، کیا دنیا کی کوئی ایسی حکومت ہے جو یہ کہے کہ نہیں، ہمارے جو شہری ہیں مکمل آزاد ہیں، انہیں ہمارے کسی قانون کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں ہماری کسی طرح کی تابع داری کی ضرورت نہیں ہے، کسی طرح کی لائلٹی اور وفاداری کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو چاہے کریں؟ ایسی کوئی حکومت نہیں ہے۔ تو پھر یہ توقع اور یہ ایکسپیکٹیشن اسلامی حکومت سے کیوں؟ اسلامی حکومت بھی اپنے سٹیزنز کو، اپنے شہریوں کو سبجوگیٹ کرے گی، اور سبجوگیٹ کا مطلب یہ کہ تابع دار بنائے گی، کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین اسی وقت ہوگا کہ جب سٹیزنز اس حکومت کے تحت اس خیال اور اس احساس کے ساتھ رہیں گے کہ ہمیں یہاں کے قانون کی پاسداری کرنی ہے۔ یہ جو قانون کی پاسداری کا خیال ہے، یہ جو سینس آف بلونگنگ ہے، یہی صاغرون ہے۔ اس کا مطلب ذلیل اور رسوا ہونا نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ زبردستی لا انفورس کرے اور رعایا کو تابع دار ہونا پڑے گا، اگر آپ اس کو ذلت الرسوائی کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر صاغرون کے معنی ذلت الرسوائی کا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر مانیے کہ دنیا کا ہر فرد ذلیل اور رسوا ہے، چونکہ ہر آدمی کسی نہ کسی حکومت کے تحت رہتا ہے۔
آپ بھی ایک حکومت کے تحت ہیں، میں بھی ایک حکومت کے تحت ہوں، اور دنیا کا ہر آدمی کسی نہ کسی نظام کے تحت رہتا ہے. وہ نظام چاہے ڈیموکریسی کا نظام ہو، چاہے وہ آٹوکریسی کا نظام ہو، چاہے وہ تھیوروکریسی کا نظام ہو، چاہے وہ قبائلی نظام ہو، ہر شخص کسی نہ کسی نظام کے تحت ہے. اگر نظام کو فالو کرنا ذلت اور رسوائی ہے تو ہر آدمی ذلیل اور رسوا ہے. اس کا تعلق پھر صرف اسلام سے نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں قرآن کریم نے واضح طور پر جزیے کا ذکر کیا ہے. اس سے اگر کوئی انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپولوجیٹک ہے، یا تو وہ قرآن کو نہیں سمجھتا، حدیث کو نہیں سمجھتا، اور وہ صرف شوگر کوٹ کر کے اسلام کو پیش کر رہا ہے. ایسے اسلام کو قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پہلا پوائنٹ. تو ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ قرآن میں جزیے کا تذکرہ ہے. اب آگے بڑھتے ہیں کہ جزیہ کیا ہے. جزیہ ایک ٹیکس ہے. ظاہر ہے کہ جزیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کے کوئی اچھا کام کر دے. نہیں، جزیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیسے دینے ہیں. تو یہ ٹیکس ہے. آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، اور یہ سوال بھی پوری دنیا کے تناظر میں ہے، پوری دنیا کے کانٹیکسٹ میں ہے. وہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ملک ایسا ہے کہ جو اپنے ٹیکس لا میں ڈسکریمنیٹ نہ کرتا ہو یا ڈفرینشیٹ نہ کرتا ہو؟ یعنی اس نے لوگوں کو کلاسز میں تقسیم کیا ہوا ہے کہ یہ جو فلاں کلاس کے لوگ ہیں ان کو ٹیکس اتنا دینا ہے، فلاں کلاس کے لوگ ہیں ان کو ٹیکس اتنا دینا ہے. ٹیکس بریکٹس ہیں. مثلا میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں انڈیا یا امریکہ یا انگلینڈ کے ٹیکس لا کا ماہر ہوں، ہرگز نہیں. کوئی بھی آدمی جب تک کہ وہ اس موضوع کے اوپر ڈگری یافتہ نہ ہو اس کو مہارت کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. لیکن جسٹ فرام این آپٹک پوائنٹ آف ویو آپ اگر باہر سے بیٹھ کر دیکھیں ٹیکس کے نظام کو، کیا انڈیا میں مثلا خواتین کے اوپر ٹیکس کی جو قانون ہے خواتین کے لیے وہ مردوں سے ڈیفرنٹ نہیں ہے؟ یعنی عورتوں کو تھوڑا سا ریلیکسیشن دیا گیا ہے. تو اب ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں، لیکن جب ٹیکس دینے کی باری آتی ہے تو نہیں، تو عورت کے ساتھ آپ نے تھوڑی رعایت کر دی. یہ کیوں رعایت کی؟ کس بنیاد پر کی؟ اچھا، اب اگر ایک مرد ہے وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے عورت بننا چاہتا ہے، آج کل تو یہ چلن بھی بہت عام ہو گیا ہے کہ بہت سے مرد عورت بن رہے ہیں، بہت سی عورتیں مرد بن رہی ہیں. تو کیا ایک مرد کے جس کے اندر عورتوں والی ٹینڈنسی ہے فار واٹ ایور ریزن، وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہے یا جو بھی ہے، تو کیا آپ اس کو وہی رعایت دیں گے جو ایک عورت کو دی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، ابھی انڈیا کے کانٹیکس میں، ابھی میں امریکہ کے کانٹیکس میں نہیں آیا. انڈیا میں مثلا، بلکہ میں یہ کہوں کہ ساری دنیا میں جتنے بھی ملکوں میں ٹیکس ہے اور ہر ملک میں ٹیکس ہے، یہ قانون ہے کہ اگر آپ اتنا اماؤنٹ سالانہ کماتے ہیں تو آپ کے اوپر اتنا پرسنٹ ٹیکس ہے، اور اس اماؤنٹ سے مثلا 15% ٹیکس ہے. اس اماؤنٹ سے آپ زیادہ کماتے ہیں، 6 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ جو بھی ہے آپ سالانہ کماتے ہیں، تو اب آپ کے اوپر 30% ٹیکس ہے. تو ایک آدمی یہ سوچے کہ یار میں اس لیے کماتا ہوں کہ میں اچھی زندگی گزاروں، لیکن اچھی زندگی کا خواب زیادہ کمانے کے باوجود، زیادہ محنت کرنے کے باوجود، زیادہ خوش قسمت ہونے کے باوجود 30% گورنمنٹ لے جاتی ہے. اور صرف یہی نہیں کہ میں انکم ٹیکس دیتا ہوں، میں پراپرٹی ٹیکس دیتا ہوں، میں روڈ ٹیکس دیتا ہوں، ٹول ٹیکس جس کو بولا جاتا ہے. اس کے بعد پھر میں ہر چیز جو بھی میں پرچیز کروں گا اس پہ سیل ٹیکس دوں گا، پھر اس کے بعد GST دوں گا. آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ آپ ایسے ملک میں رہ کر کہ جہاں اس طرح کے ٹیکس لاز ہیں، 1 روپے میں کتنا ٹیکس دیتے ہیں؟ لٹرلی آپ 1 روپے میں تقریباً 60 سے 70 پیسے ٹیکس میں دیتے ہیں. تو کماتے تو آپ 1 روپیہ ہیں، لیکن آپ کا مور دین 50% لے کے جاتی ہے حکومت الگ الگ ٹیکس کے حساب سے. لیکن اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ مثال ہے امریکہ کی، اور یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے چونکہ امریکہ میں جو ٹیکس لا ہے وہ دنیا کے موسٹ کمپلیکیٹڈ ٹیکس لاز میں سے ایک ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں انڈینز کی بہت بڑی تعداد آباد ہے اور بڑی خوشی سے سب لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اور میں بات کر رہا ہوں H1B ویزا والوں کی. ٹھیک ہے، H1B ویزا کیا ہے؟ H1B ویزا ورک ویزا ہے. IT میں جتنے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ انڈیا سے IT پروفیشنلز ہائر کرتی ہیں،
اور لاکھوں کی تعداد میں امریکہ میں H1B ویزا والے آباد ہیں. ان کو ٹیکس دینا پڑتا ہے جس طریقے سے ایک عام سٹیزن کو ٹیکس دینا پڑتا ہے, لیکن ایک سٹیزن کو ٹیکس میں رعایت ملتی ہے. H1B ویزا والوں کو ٹیکس میں کوئی رعایت نہیں ملتی. مثال کے طور پر اگر H1B ویزا والا شخص, اس کی فیملی ہے, اس کی فیملی میں 2-4 بچے ہیں اور یہ بچے امریکن سٹیزن نہیں ہیں, تو اب جب یہ ٹیکس بھرے گا تو اس کو 100% جتنا بھی ٹیکس اس کے اوپر ہے وہ اتنا ٹیکس اس کو دینا پڑے گا. لیکن اگر اسی جاب پر, اسی ملازمت کے اوپر, اسی کمپنی میں, اسی پوزیشن پر ایک US سٹیزن ہے اور اس کے بھی 4 بچے ہیں اور اس کی بھی اتنی تنخواہ ہے, اس کا سارا ٹیکس بچ جائے گا, یا کم سے کم 70-80% ٹیکس بچ جائے گا اس کے بچوں کی وجہ سے. تو کیا یہ سوال کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ گورنمنٹ ڈسکریمنیٹ کیوں کرتی ہے؟ وہ بھی اس آپ کے ملک میں کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے آپ کا سٹیزن نہیں ہے, پاسپورٹ اس کے پاس انڈین ہے آپ کے ملک, لیکن امریکہ میں کام کر رہا ہے, اسی آفس میں کام کر رہا ہے, اسی بلڈنگ میں کام کر رہا ہے, اس کا بھی کیبن آپ کے کیبن کے برابر میں ہے, دونوں بالکل ایک ساتھ, ایک ہی پوزیشن, ایک ہی جاب, ایک ہی پروفیشن, ایک ہی ڈگری, ایک کے پاس US پاسپورٹ ہے, دوسرے کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے, دونوں کے امپلائر ایک ہیں, کمپنی ایک ہی ہے. اس کو ٹیکس زیادہ دینا ہے, آپ کو کم دینا ہے امریکن سٹیزن کو. کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جس کو کم دینا ہے وہ امریکن سٹیزن ہے, گورنمنٹ اس کا فیور کرے گی. آپ باہر کے ہیں, جو H1B ویزا والا ہے وہ باہر کا ہے, اس کو اگر اس ملک میں رہنا ہے تو اس کو فل ٹیکس دینا پڑے گا, وہ اپنے آپ کو سٹیزن سے کمپیئر نہیں کر سکتا. تو کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس H1B ویزا والے کے لیے ایک انسینٹیو, اس کو انسینٹیوائز کر دیا کہ بھئی اگر تمہیں ٹیکس بچانا ہے تو تمہیں یہاں کی امریکہ کی سٹیزن شپ لینی ہوگی, اور سٹیزن شپ لینا آسان نہیں ہے. آج بھی میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو H1B ویزا پر اس ملک میں آئے تھے, 20 سال ہو گئے ابھی تک کے اسی ویزا پر اٹکے ہوئے, 20 سال ہو گئے. اس کے بعد ان کو گرین کارڈ ملے گا, گرین کارڈ 5 سال تک رکھیں گے, پھر اس کے بعد کہیں سٹیزن شپ ہوگی, تو 20-20, 25-25, 30-30 سال ہو جاتے ہیں, لیکن اور اس طرح وہ ٹیکس دیتے ہیں. تو کیا یہ سٹیزنز کو ٹیکس میں چھوٹ دینا انسینٹیوائز نہیں ہے H1B ویزا والوں کے لیے؟ ان کو ترغیب نہیں دی جا رہی ہے کہ تم سٹیزن شپ کا راستہ اختیار کرو, اور سٹیزن شپ کو مشکل کر دیا. لیکن اگر ایک آدمی اسلامی حکومت میں ہے اور ذمی ہے, اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے اوپر ٹیکس ہے, وہ ٹیکس جو بہت معمولی ہے, 50% نہیں ہے تمہاری تنخواہ کا, 60% نہیں ہے, 40% نہیں ہے, بلکہ وہ 2% کے آس پاس ہے, اس سے بھی لیس ہے بعض حالات میں. اور وہ غریب کے اوپر نہیں ہے, وہ عورت کے اوپر نہیں ہے, وہ بچے کے اوپر نہیں ہے, وہ پریسٹ کے اوپر نہیں ہے, وہ پنڈت کے اوپر نہیں ہے, یعنی جو مذہبی شخصیات ہیں ان کے اوپر نہیں ہے. وہ ایک ایسے شخص کے اوپر ہے جو کما رہا ہے یا کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے, گھر بیٹھا ہوا ہے. تو اگر ایسے شخص کے اوپر اتنا کم ٹیکس ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ وہ ذمی ہے, یعنی اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا, اور کوئی آدمی یہ سوچے کہ یار مجھے یہ 1 روپیہ بھی نہیں دینا, میں پرٹینڈ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, وہ دل سے اسلام قبول نہیں کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں پرٹینڈ کرتا ہوں میں مسلمان ہوں, جا کے کہہ دوں گا میں مسلمان ہوں, تو وہ ٹیکس بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی لانگ پروسیس نہیں ہے کہ آپ کو 20 سال رکنا ہے, 25 سال رکنا ہے, 30 سال رکنا ہے, آپ کو اتنی محنت کرنی ہے, مزدور بننا ہے, کارپوریٹ کلچر کا سلیو بننا ہے, تب جا کر آپ کہیں 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد سٹیزن بنیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. 1 منٹ میں بندہ مسلمان بنتا ہے, اور 1 منٹ کے اندر وہ جزیہ ساقط ہوتا ہے. تو ذرا کوئی ملک ایسا ہو, اس کا آپ مثال بتا دیں کہ جہاں پر ایک حکومت انسینٹیوائز کر رہی ہے کہ سٹیزن شپ حاصل کرنے کے بعد ٹیکس میں آپ کو رعایت دی جائے گی, اور سٹیزن شپ آپ 1 منٹ میں حاصل کر سکتے ہیں. اس ملک کا نام بتا دیجئے. یہ جو پوری میں نے مثال دی ہے, اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں جہاں پر بھی ٹیکس نظام ہے اس میں ایکوالٹی نہیں ہے. دنیا میں جہاں پر بھی ٹیکس نظام ہے اس میں ایکوالٹی نہیں ہے, اور نہ ہی ایکوالٹی پاسبل ہے, اور نہ ہی درست ہے. ٹیکس نظام میں آپ کو انیکوالٹی کرنی ہوگی, اور اس کا جسٹیفیکیشن کرنا ہوگا کہ بھائی اس کلاس کے اوپر یہ ٹیکس لگے گا, اس کلاس کے اوپر یہ ٹیکس لگے گا. جزیہ بھی ایک ٹیکس ہے, اور اس کو کسی بھی صورت میں ظالمانہ ٹیکس نہیں قرار دیا جا سکتا. اور یہ ٹیکس
ظاہر ہے کہ ایک اسلامی حکومت میں لگے گا، چونکہ اسلامی حکومت کی جو بنیاد ہے وہ ہے اسلام، جبھی وہ اسلامی حکومت ہے۔ لوگ اس لیے کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا، یہاں پر لوگوں کو بلکہ بچوں کو روز اول سے یہ بتایا جاتا ہے کہ مذہب اور دین آپ کا پرسنل معاملہ ہے۔ جب بچہ اسکول جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ دین پرسنل معاملہ ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یار جب دین میرا پرسنل معاملہ ہے، میں کچھ بھی بلیو کر سکتا ہوں، کسی کی بھی پوجا کر سکتا ہوں، کچھ بھی عبادت کر سکتا ہوں، تو میرے پرسنل بلیف کے اوپر ٹیکس کیوں لگ رہا ہے؟ اگر آپ یہ مان کے چلیں تو obviously بات ہے کہ پھر یہ جو جزیہ ہے آپ کو ظالمانہ نظام لگے گا کہ کسی کے پرسنل بلیف کے اوپر ٹیکس کیوں لگے۔ لیکن یہ بتانا ہی غلط ہے کہ مذہب پرسنل معاملہ ہے۔ مذہب پرسنل معاملہ ہے ہی نہیں۔ جب آپ ایک اسلامی حکومت میں رہتے ہیں تو مذہب پرسنل نہیں ہے، مذہب آپ کی آئیڈینٹی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ سٹیزن شپ، آپ کسی بھی ملک میں ہیں، وہاں کی سٹیزن شپ پرسنل معاملہ نہیں ہے۔ سٹیزن شپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ کے ساتھ لویل ہیں۔ سٹیزن شپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قانون کی پاسداری کر رہے ہیں، اس قانون کے اوپر آپ حلف اٹھاتے ہیں، یہ ہے سٹیزن شپ۔ ایسے ہی ایک آدمی اگر اسلامی حکومت میں رہتا ہے اور اسلامی حکومت کا سٹیزن شپ اس کو حاصل ہے اسلامی حکومت کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلامی حکومت کا وفادار ہے، اور اس کی سٹیزن شپ اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ اسلامک ویلیوز کو اختیار کرے۔ تو اب جب یہ بات ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت میں رہنے والا اگر ایک کافر ذمہ بنتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ذمہ کو وہی رائٹس دیے جا رہے ہیں جو رائٹس مسلمانوں کو دیے جا رہے ہیں، ایگزیکٹ وہی رائٹس۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ذمہ کو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ 100% لائلٹی دکھاؤ اسلامی حکومت سے، چونکہ 100% لائلٹی کا مطلب ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے لائلٹی، اور ذمہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہی نہیں، اس کے باوجود وہ اسلامی حکومت میں رہ سکتا ہے۔ جب وہ اسلامی حکومت میں ہے تو اس کا کنٹریبیوشن گورنمنٹ چلانے میں کیا ہے؟ کچھ تو ہوگا نا۔ زکات اس سے نہیں لی جا رہی، عشر اس سے نہیں لیا جا رہا، خراج اس سے نہیں لیا جا رہا، تو کیا دے گا وہ؟ اس کا کوئی نہ کوئی ٹیکس تو ہوگا۔ تو جو بھی ٹیکس ہوگا جو اس کو اسلامی حکومت میں رہنے کا حقدار بناتا ہے، اسی ٹیکس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو پوائنٹس ہم نے ذکر کیے، اس میں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ جزیے کا ذکر قرآن میں ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ وہم صاغرون جو آیت ہے، آیت نمبر 29، اس کا مطلب ذلیل و رسوا کرنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سبجوگیٹ کرنا، اور اسلامی حکومت کے علاوہ دنیا کی ہر حکومت اپنی رعایا اور اپنے باشندوں، اپنے سٹیزنز کو سبجوگیٹ کرتی ہے، اس لیے انگریزی میں رعایا کو سبجیکٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ یہ ہوا کہ جزیہ اگرچہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یعنی ایک طرح کا ٹیکس ہے جو ڈسکریمنیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، تو کرتا ہو، دنیا کی ہر حکومت میں اور دنیا کے ہر ملک میں جو ٹیکس کا نظام ہے وہاں پر کسی نہ کسی طرح کا ڈسکریمنیشن پایا جاتا ہے، لیکن اس ڈسکریمنیشن کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے ٹو این ایکسٹینٹ۔ اب آپ کہیں بھائی ذمی کا لفظ تو یہ بھی بڑا توہین آمیز ہے، اس پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب آپ یو کے میں یا یو ایس اے میں آتے ہیں اور یہاں آ کر مثلا آپ ورک ویزا پر آئے، تب تو آپ فورنرز ہیں، آپ چاہے 20 سال میں آپ فورنرز ہیں، لیکن جب آپ کا اسٹیٹس بدلتا ہے اور آپ ورک ویزا سے مثلا گرین کارڈ پر آتے ہیں، تو گرین کارڈ ویسے تو بہت اچھا لفظ ہے، گرین کارڈ بھائی، ہرا کارڈ، لیکن اصل جو اس کا جو ٹیکنیکل نیم ہے وہ کیا ہے؟ ایلین کارڈ۔ ایلین کارڈ، ایلین کا مطلب پتا کیا ہوتا ہے؟ ایلین آپ نے نام سنا ہوگا، ایلینز بھائی جو دنیا کے باہر رہتے ہیں۔ ایلین کا معنی ہے غیر، اسی لیے ایسے لوگوں کو ریزیڈنٹ ایلینز کہا جاتا ہے امریکہ میں۔ یہ غیر لوگ ہیں جو یہاں آ کے مقیم ہو گئے۔ پھر یہ جو اغیار ہیں، جو غیر لوگ ہیں، کیوں غیر ہیں؟ چونکہ یہ اپنی حکومتوں کے وفادار ہیں، یہ امریکہ کے یا یو کے وفادار نہیں ہیں، یو کی کوئین یا کنگ کے وفادار نہیں ہیں، اس لیے یہ ایلینز ہیں۔ اوکے، نوبڈی ہیز اے پرابلم ود دیٹ، ہر ایک آدمی ہاں جی، بلکہ وہ سارے کے سارے لوگ کہ جن کو جزیہ پر پرابلم ہے اپنے آپ کو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے ریزیڈنٹ ایلین ہیں۔ پھر اس کے بعد 5 سال کے بعد ان کو سٹیزن شپ مل جاتی ہے اگر وہ چاہتے ہیں، اور اب ایلین کا ٹھپا ان سے ہٹتا ہے، اب وہ سٹیزن بنتے ہیں۔ کسی کو پرابلم نہیں، کسی کو پرابلم نہیں۔ لیکن اسلامی حکومت میں ذمی کا لفظ اتنا شاندار اور اتنا زبردست کہ اس میں کہیں بھی کسی بھی طرح کی توہین آمیزی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، چونکہ ذمی کا مطلب ہے کہ حکومت نے آپ کی ذمہ داری لے لی،
यू आर इन माई प्रोटेक्शन, ये जिम्मी, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा। क्या एलियन का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने आपकी जिम्मेदारी ले ली? एलियन का मतलब है कि आप बाहर के, आप गैर हैं, यूर अदर। और जिम्मी का मतलब यूर माइन, क्योंकि आप मेरी जिम्मेदारी में हैं। तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया में जो इस्लामोफोबिक बैठे हैं वो जानबूझकर इस्लाम के खिलाफ इन मौजूआत को उठाते हैं। और वो लोग, वो बच्चे के जो पूरी रात सिर्फ चंद जीबी डाटा के चक्कर में अपनी रातें गुजार देते हैं, जिनके पास तालीम नहीं है, जिनके पास हुनर नहीं है, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम जिन्होंने अपनी जिंदगी का किया है, उनके दिमागों में, उनके दिमागों तक ये लोग पहुंचते हैं और उनको मुसलमानों से बज्जन करते हैं, इस्लाम से बज्जन करते हैं। तो अगर किसी को जिजिये पर एतराज है तो उसको चैलेंज ये है कि वो ये साबित करे कि दुनिया के हर मुल्क में टैक्स का निजाम इतना फेयर है कि वहां किसी भी तरह का जस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ना इंडिया में, ना अमेरिका में, ना यूके में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना दुनिया के किसी भी मुल्क में। वो ये साबित करे और उसके बाद आकर हमसे गुफ्तगू करे। आज भी अगर किसी को इस मौजू पर गुफ्तगू करनी है तो बात यहां से शुरू होगी कि टैक्स के निजाम में जस्टिफाइड डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया। चलें जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ बैक स्टेज पर हैं तौहीद साहब और एक्नॉलेज इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। खुली डकैती हो रही टैक्स के नाम पे, 25 की चीज मिले 100 के दाम पे, जेब काट रहे आम आदमी की ऐसे जैसे पागल कुत्ता काटे आके पीछे से गांड।